کیا یوکرین جیسا چھوٹا ملک روس جیسی عالمی طاقت کو شکست سے دوچار کر سکتا ہے؟ یوکرین کے صدر پیوٹن نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کی افواج نے روس کے کنٹرول والے مزید علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ پیوٹن نے کہا کہ یوکرین کے فوجیوں نے ماہ ستمبر میں مشرقی اور جنوبی حصوں میں روسی قبضے سے 6,000 مربع کلومیٹر 2317 مربع میل سے زیادہ کا علاقہ واگزار کروا لیا ہے اور اب اس پر یوکرین پر کنٹرول ہے۔ بی بی سی یوکرین کے صدر کے ان دعووں اور اعداد و شمار کی آزادانہ ذرائع سے تصدیق نہیں کر سکا ہے، تاہم اس سے کئی سوال تو جنم لیتے ہی ہیں۔ مثلاً کیا یوکرین واقعی اس جنگ میں روس کے خلاف برتری حاصل کر رہا ہے؟ یوکرین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کے فوجی خیرسون میں روسی سیکیورٹی کی صفوں کو توڑ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ یوکرین نے ملک کے مشرقی علاقے کے کئی قصبوں کو روس سے دوبارہ حاصل کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے، جبکہ دوسری جانب روس نے کہا کہ انہوں نے خود ہی اپنی افواج کو چند علاقوں سے واپس بلایا ہے تاکہ وہ دوبارہ منظم ہو سکیں۔ کیا یہ یوکرین کی مضبوط ہوتی ہوئی پوزیشن کی علامت ہے، یا یہ روس کی سوچی سمجھی جنگی حکمت عملی ہے؟ اور یہ کہ اس جنگ میں یوکرین اور روس کی کامیابی کا پیمانہ کیا ہوگا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ گزشتہ 200 برسوں کی تاریخ میں ایک بہت بڑے اور ایک بہت چھوٹے ملک کے درمیان ہونے والی جنگ میں کسی چھوٹے ملک کی کامیابی کی شرح کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کسی بڑے ملک کی آبادی چھوٹے ملک سے 10 گنا زیادہ ہو تو کیا آپ کے خیال میں بڑے ملک کی جیت یقینی ہے؟ ہم میں سے اکثر یہ سوچیں گے کہ کسی بڑے ملک کے جیتنے کے امکانات 100% ہو سکتے ہیں۔ مشہور امریکی مصنف اپنی کتاب ڈیوڈ اینڈر اینڈ دی آرٹ آف بیٹلنگ جائنٹس میں لکھتے ہیں کہ سیاسی سائنسدان ایوان نے ایک تحقیق میں ثابت کیا ہے کہ بڑے ممالک کی جیت کا تناسب 71.5% ہے، لیکن اگر چھوٹے ملک نے روایتی جنگ لڑنے کی بجائے جنگ میں چھاپا مارا گوریلا جنگ لڑی ہے تو چھوٹے ملک کی جیت کا امکان 63.6% تک پہنچ گیا ہے۔ تو کیا یوکرین تاریخ کے ان 1/3 ممالک کی فہرست میں جگہ بنا پائے گا جنہوں نے اپنے سے بہت بڑے مخالف کا سامنا کیا اور فتح سمیٹی؟ روس کمیونسٹ سپر پاور سوویت یونین کی مضبوط فوجی طاقت کا جانشین ہے۔ 70 سال تک اس کی فوج نے امریکی اور مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ سوویت یونین عہدے کا پوسٹر، جس میں روسی فوجیوں کو نازیوں کے خلاف فتح یاب ہیروز کی طرح پیش کیا گیا۔ ایک وقت تھا جب ماسکو میں کمیونسٹ پارٹی کی قیادت کے پاس دنیا کو کئی بار تباہ کرنے کی صلاحیت کے حامل ایٹمی ہتھیاروں کا بٹن تھا۔ اس دور کو سرد جنگ کا دور کہا گیا، جو بذات خود ایک باہمی متضاد جملہ ہے۔ وہ فوج جس کی دنیا بھر میں موجودگی تھی، جس نے ہٹلر کی نازی انتظامیہ کو تباہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اسے سن 1980 کی دہائی میں افغانستان میں اپنی پہلی
شکست کا مزہ چکھنا پڑا تھا۔ نیٹو اور یورپی یونین کے انتباہ کے باوجود روس نے رواں سال 24 فروری کو یوکرین میں اپنے فوجی بھیجے تھے۔ روس نے اپنے اس اقدام کو فوجی مہم کہا، لیکن یوکرین نے اسے حملہ قرار دیا۔ شاید روس کو یہ امید تھی کہ کمزور یوکرین چند ہی دنوں میں اس کی فوجی طاقت کے سامنے ڈھیر ہو جائے گا۔ روس اپنے مقصد کو بآسانی پورا کر لے گا۔ فضائی، زمینی، بحری تینوں ذرائع سے روس نے ابتدا میں ہی یوکرین کو بے بس سا کر دیا تھا۔ ایسا لگنے لگا تھا کہ صرف چند دنوں میں ہی یوکرین کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ مغربی ممالک اور امریکہ انتظامیہ روس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، روس پر اقتصادی پابندیاں عائد کر رہے تھے، لیکن وہ سرد جنگ کے دور سے غیر تحریری قوانین کے تحت جنگ میں براہ راست کیونکہ نیٹو کے جنگ میں شامل ہونے سے اس جنگ کی تصویر اکثر تبدیل ہو جاتی ہے۔ امریکہ نے یوکرین کو یہ نیا راکٹ سسٹم دیا ہے۔ نیٹو کو کس نے روکا؟ اس کا سادہ سا جواب جنگ کے پھیل جانے کا خوف ہے۔ مغربی رہنماؤں کے ذہنوں میں یہ خدشہ موجود ہے کہ کہیں روس یوکرین میں جوہری ہتھیار استعمال نہ کر دے یا یوکرین کا تنازع کسی بڑی یورپی جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے۔ مغربی ممالک کے پاس جنگ میں براہ راست شامل ہونے کے علاوہ ایک ہی راستہ تھا، یعنی یوکرین کی فوجی امداد۔ امریکہ اور یورپ دونوں نے نیٹو کے قوانین کے تحت یوکرین کو گولہ بارود اور دیگر چھوٹے ہتھیاروں کی فراہمی شروع کر دی۔ ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم یعنی M142 بھی ان ہتھیاروں میں شامل تھا۔ اس ایک قدم نے جنگ میں فیصلہ کن اثرات مرتب کیے۔ یہ نظام طویل فاصلے تک حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ روس کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہیمار راکٹ ان کے لیے مسئلہ بن سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے امریکی فراہمی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ مغربی ممالک نے یوکرین کو کیا کیا دیا؟ اب تک 30 سے زیادہ مغربی ممالک یوکرین کو فوجی امداد دے چکے ہیں۔ ان میں یورپی یونین سے 1 ارب یورو اور امریکہ سے $1.7 ارب شامل ہے۔ پہلے یہ امداد صرف ہتھیاروں تک محدود تھی، جس کے تحت گولہ بارود اور دفاعی آلات فراہم کیے گئے۔ مثال کے طور پر اینٹی ٹینک اور اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم دیے گئے۔ ان میں شانوں پر رکھ کر مار کرنے والے جیویلن میزائل بھی شامل ہیں۔ یہ ہتھیار گرمی کو پہچاننے والے راکٹ داغتے ہیں۔ اسٹنگر میزائل بھی یوکرین کو دیے گئے ہیں۔ فوجی انہیں آسانی سے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں۔ افغانستان جنگ کے دوران اسٹنگر میزائل کا استعمال سوویت طیاروں کو مار گرانے کے لیے کیا گیا تھا۔ اسٹار اسٹرائک پورٹ ایبل ایئر ڈیفنس سسٹم برطانیہ میں بنایا گیا۔ یہ نظام آسانی سے کہیں بھی لایا اور لے جایا جا سکتا ہے۔ نیٹو ممالک کو خدشہ ہے کہ اگر یوکرین کو ٹینک اور لڑاکا طیارے دیے گئے تو اس سے نیٹو کے تنازع میں شامل ہونے کا خطرہ ہوگا۔ تاہم اس کے باوجود جمہوریہ چیک نے T-72 ٹینک یوکرین بھیجے تھے۔ یوکرین کی غیر روایتی جنگ، مغربی ممالک کی امداد اور روسی خطرات کے باوجود بیچ بیچ میں کئی مغربی ممالک کے رہنماؤں کے کییو، یوکرین کے دارالحکومت کے دورے نے
یوکرین کے حوصلے بلند رکھے۔ مغربی ممالک یوکرین کے صدر اور سابق کامیڈین کو ہر موقع پر اسٹیج فراہم کرتے رہے۔